اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اس انداز میں ملاقات کا ایک ذریعہ دیا ہے، اینڈ ماشاء اللہ آئی کین سی اراؤنڈ 60 پیپل۔ آپ سب نے سلام لکھا ہے، تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل دا لیڈیز جو ہمارے پہلے انتظار کر رہی تھی اینڈ جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ۔ سو ایز یو نو دا ٹاپک، آپ کو ٹاپک بھی پتا ہے، اور الحمدللہ آج ہمارا 4th سیشن ہے، اور ہم بات کر رہے تھے لائک ابھی تک بے شک آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم بات کر رہے تھے ہسٹری کو ہم فیوچر کی طرف تھوڑا ہم اس سے کچھ درس لے رہے ہسٹری سے، تاکہ ہم اسے فیوچر سے کنیکٹ کر سکیں۔ لائک ہم نے بات کی ہسٹری کی ان خواتین کی جنہوں نے اپنے دور میں اپنے جو رسول تھے، جو نبی تھے، اور کچھ بات کی، کچھ انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو اور بھی بیان ہوگا نیکسٹ کمنگ ایپیسوڈز میں انشاءاللہ۔ تو ہم بات کرتے تھے کہ کیسے خواتین نے تاریخ کے اندر اپنے نبیوں کی مدد کی، ائمہ کی مدد کی، اپنے دور کے نیک بندوں کی مدد کی، اور راہ حق میں قربانیاں دی۔ اور انشاءاللہ آج بھی ہمارا وہی ٹاپک رہے گا، اور اسی طرح ہم اس سلسلے کو آگے رکھیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ہسٹری سے کچھ درس لیں، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم ان سے انسپائر ہو کر اپنے آپ کو پریپئر کریں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ان کے کمپینینز میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے انصاروں میں اپنا نام لکھانے کے لیے۔ تو ہم بات کرتے رول آف ویمن کی، اور آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ واقعہ خیبر ہو، چاہے وہ میدان خندق ہو، چاہے وہ حنین ہو، چاہے وہ جمل، صفین یا نہروان، لیکن ہم نے مسلسل دیکھا کہ کوئی بھی یہ واقعہ، حتیٰ واقعہ کرب و بلا، ہم نے کیا دیکھا کہ ہر اس طرح کے ہسٹوریکل ایونٹس کے اندر عورتوں کا ایک اہم کردار رہا، عورتوں کا ایک بالکل نمایاں سا، بالکل ایک واضح سا کردار رہا، کہ جس کے بغیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ واقعہ کرب و بلا ادھورا ہے بی بی زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بغیر، بلکہ وہ تمام خواتین، وہ ناموس پیمبر، وہ جیسے جناب سکینہ، جناب ام رباب، بی بی ام لیلہ، بی بی ام فروا علیہ السلام، ہماری جان قربان ان شہزادیوں کے اوپر، کہ جن کے بغیر ہمارا جو تاریخ کربلا ادھوری ہے۔ اور اسی طرح بدر، احد، خیبر، یہ سارے واقعات میں ہم نے دیکھا، اور ہم نے سیکھا، اور ہم نے پڑھا کہ کیسے عورتوں کا ایک نمایاں کردار رہا ہے۔ اور بے شک ہم میں سے بہت ساری مومنات، بلکہ تقریباً ہم سب مومنین یہ تمنا کرتے کہ اے کاش میرا بھی نام امام زمان کی کنیزوں میں آ جائے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا نام ہمارا اس فہرست میں نام لکھے جو امام وقت کے انصار اور ان کی کنیز اور ان کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے والے۔ اور اسی لیے ہم دعائے غریب میں پڑھتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ہمارے امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار دے، ہمارے اندر کوئی ایسی کوالٹیز دکھا کہ جس سے امام وقت ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا رول ہوگا ویمن کا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک پوائنٹ کلیئر کریوں، جس میں اپنے آپ کے لیے کلیئر کریوں، آف کورس، بیکاز ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے،
اور کیونکہ ہم اتنا زیادہ سنتے آئے ہیں کہ وہ چیزیں ہماری زبان پر بیٹھ جاتی ہے، تو میں اپنے آپ کو بھی اس بات کی نصیحت کرتی ہوں، اپنے آپ کو بھی ٹرین کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، کہ ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں، ہم دعا کیا کرتے کہ اللہ ہمارے بیٹوں کو امام زمان کا سپاہی بنا دے انشاءاللہ، آمین، اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں امام کی کنیز بنا دے. بے شک ہم کنیز ہیں امام کی، اللہ ہمیں ان کی کنیزوں کی کنیزی کی فہرست میں ہمارا نام ڈال دے. یعنی کنیز امام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، جیسے میں نے بیان کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، بانو امین کا ہم نے ذکر کیا تھا، علامہ مجلسی کی ڈاٹر، یہ امام کی کنیزیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کا بھی ذکر کریں. تو یہ شخصیت ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے تو آئی ایم نتھنگ ان فرنٹ آف دم. تو ہم، لیکن میں صرف لفظوں کی بات کر رہی ہوں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر فیمیلز ہے، اگر عورت ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو کنیز بنا دے، اور اگر مرد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سپاہی بنا دے. جب ہم دیکھیں ہمارے لیے تو زیادہ کچھ اس طرح کی بات میٹر نہیں کرتی الفاظ، لیکن جیسے جیسے زمانہ پروگریس کر رہا ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، الحمدللہ آج سب جانتے ہیں کہ امام مہدی انشاءاللہ ظہور کرنے والا جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اور انہیں پتا ہے کہ شیعہ کسی رہبر کا انتظار کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا سپاہی، امام کا سولجر، تو ایک چیز جو ایک مثلا وہ لوگ جو آبجیکشنز اٹھانا چاہتے، جو کرٹکس ہوتے، وہ کیا کہتے، ان کا امام جنگ کرنے والا، یا ایون ہمارے جو بچے ہیں جو بہت زیادہ جو پروگریسو ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مثلا ایسا ہو گیا. نہیں، میں صرف ایک بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں کہ ہم سنتے ہیں کہ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام آئے گے تو جنگ ہوگی، اور امام آئے گے تو انتقام ہوگا، اور امام آئے گے تو پتہ نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں بس سپاہی، سولجر، اور سولجر ورڈ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے جنگ جنگ جنگ. دوسری طرف ہم کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں امام آئے گے تو بس ہمارے ظالموں سے انتقام لے گے، اور امام ہم کو سکون دے گے، اور ایک گولڈن ایرا ہوگا، اور بس یعنی جو ہم سنتے ہیں نا کہ زمین اپنے سارے خزانے انڈیل دے گی، اور بس سکون ہی سکون ہوگا. تو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد سکون ہوگا، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد جنگ ہوگی، اور دونوں ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. اور ہمیں ایکسٹریم نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم، اسلام ماڈریشن کا نام ہے، ایک ماڈریٹ مذہب ہے، تو ہم اس زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں جسے زمانہ رجت کہا جاتا ہے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ ہم اس کے بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے، یا میرے بیٹے کو سولجر یا سپاہی، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن صرف ہم اپنے ورڈز کو اگر تھوڑا ماڈیفائی کر کے کہیں کہ اے کاش ہم امام زمان کے کمپینینز بن جائے، ہم امام کے اصحاب اور امام کی مدد کرنے والے ان کے انصار بن جائے، irrespective of gender. مرد ہے وہ بھی امام کا انصار بن سکتا ہے، عورت بھی امام کا انصار بن سکتی ہے، مرد ہے لڑکا ہے یہ بھی امام کا کمپینین بن سکتا ہے، عورت بھی امام کی کمپینین بن سکتے انشاءاللہ. تو ہم اس طرح سے اگر اپنے لفظوں کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دے تو اس میں نہ جنگ نہ ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئے گی. اور ہمیں پریپریشنز کرنے کے لیے یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، بہت واسٹ ہے، بہت ڈیپتھ میں یہ ٹاپک ہے، جس کو میں نے بس یوں سرسری لے لیا کیونکہ ہم اپنے موضوع پر آئے. تو اب ہمیں کیا بات کرنی ہے؟ کمپینینز آف امام مہدی. مفضل ابن عمر، یہ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ میں نے فرسٹ یا سیکنڈ اپنے لیکچر میں سیشن میں بات کی تھی، شاید ان کا نام لیا تھا، آئی ایم ناٹ شیور. مفضل ابن عمر یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام کے صحابہ میں سے تھے، بلکہ امام کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ امام کے فرسٹ رینک اسٹوڈنٹس میں سے تھے، جو امام سے اتنا زیادہ علم لیتے تھے. توحید مفضل از دا ون آف دا بیسٹ تھنگ جو ہم اپنے سلیبس میں انوالو کریں، انکلوڈ کریں اپنے بچوں. ہم خود بھی توحید مفضل پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مفضل نے کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم لیا، اینڈ بہت توحید مفضل کے اوپر جتنا پڑھا جائے یعنی اشروں کے اشرے کم پڑ جائے. تو یہ توحید مفضل جو حدیث ہے، یہ جس راوی سے ہے اس راوی کا نام ہے مفضل ابن عمر. اینڈ جسٹ ان دا بریکٹس مفضل ابن عمر کے بارے میں ملتا ہے، جو اگین آئی ریپیٹ، ماشاءاللہ بہت سارے نیو ممبرز جوائن ہو رہے ہیں، علیکم السلام ٹو ایوری ون. تو
اوکے سو مفضل ابن عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے اور یہ بھی 313 کا حصہ ہے بکس کے اندر ہے. یعنی کتنی عظیم پرسنالٹی. دور کس کا ہے؟ امام صادق کا. اور انصار کس کے ہو گئے؟ صحابی کس کے ہو گئے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی. یعنی ایسا علمی کردار ہو، ایسا بہترین کردار ہو کہ امام کے زمانے میں دوبارہ زندہ کیا جائے. تو خیر راوی ہے مفضل ابن عمر جو خود بھی 313 میں سے ہے. اور ایک مرتبہ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا کیا امام مہدی کے لشکر میں، امام مہدی کے کمپینینز میں عورتیں بھی ہوگی؟ امام نے کہا بے شک ہوگی، امام مہدی کے کمپینینز میں عورتیں ہوگی. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مولا ان کا رول کیا ہوگا؟ کیونکہ عام طور پہ ہم یہی سنتے ہیں نا کہ امام شہدائے کربلا کا انتقام لے گے، جناب زہرا کے قاتلوں سے انتقام لے گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے قائم کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے پہلے کچھ ظالموں کا خاتمہ کرنا ہوگا. تو کہتے عورت تو جہاد نہیں کرتی ہے، عورت تو تلوار نہیں اٹھاتی ہے، عورت تو میدان میں نہیں آتی ہے، تو پھر عورتوں کا کیا کردار ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عورتیں فرسٹ ایڈ کا کام کرے گی، عورتیں ڈاکٹرز ہوگی، عورت نرس ہوگی. اور امام نے کہا وہی کام کمپینینز آف امام مہدی، دا فیمیل کمپینینز کی بات ہوگی. کون کہہ رہے؟ ہمارے 6th امام کہتے دا امام مہدی کے جو فیمیل کمپینینز ہوں گے وہ وہی رول ہوگا، وہی کردار ہوگا، وہی کام کرے گے کہ جو رسالت ماں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں میدان کارزار میں جو رول کرتی تھی وہی کام ان عورتوں کا بھی ہوگا. یعنی میں نے کہا نا کہ ہم ہسٹری سے فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. جو رسالت ماں کے زمانے بدر، احد اور خیبر میں جو عورتوں نے کردار نبھایا ویسا ہی کچھ سملر رول ویمن آخری زمانے کی انشاءاللہ کرے گی. تو اب آئے آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بدر و احد میں عورتوں کا کیا کردار تھا اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا اور ہم اپنے آپ کو کیسے ظہور امام کے لیے پریپئر کر سکیں. تو بہت کچھ ڈیٹیل میں نہیں، بس اوپر سے سپرفیشل جسٹ فیو پوائنٹس جو میری سمجھ میں آئے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ورنہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ماشاءاللہ سے. تو اب ایک مرتبہ ہم نے جتنا میں نے تھوڑا بہت دیکھا کہ کیا ایک تو وہی جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ عورتیں ڈاکٹرز ہوگی، عورتیں نرسز ہوگی. یعنی کتنا اچھا پیغام ہے میری وہ بہنیں جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں. آپ اس نیت سے علم حاصل کریں کہ امام جب آئے گے، امام کے زمانے میں، بلکہ یہ امام ہی کا تو دور ہے. ہم غیبت، ہم ظہور اور رجت کی باتیں کر رہے، لیکن یہ غیبت کبریٰ کا دور، یہ بھی تو امام مہدی کا دور ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اتنا اچھا رہبر، اتنا اچھا مولا و آقا ملا، پردہ غیبت سے ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں. تو ہم جو علم حاصل کریں اس نیت سے کریں کہ مولا میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی کمپینین بننا چاہتی ہوں، اس لیے میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اس لیے میں علم حاصل کروں. ہم ایون میرے بھائی، میرے جو ہمارے جو بردرز ہیں جو علم حاصل کرتے وہ اس لیے علم حاصل کریں. آپ انجینئرز بنے، آپ بہترین ٹیکنالوجی کے ماہر بنے. اور یہ پیغام میری طرف سے نہیں ہے، یہ پیغام ہمارے آقا، ہمارے مجتہد وقت، ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ علی حسینی السستانی دامز اللہ کی طرف سے. یہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر کہتے ہیں کہ سنو ہمارے مومنین، اتنا اسپیشلی انڈیا والوں کے لیے، انڈیا کے یوتھ کے لیے آیت اللہ سستانی کا پیغام ہے. یو ایکسل ان یور فیلڈ. آپ کوئی بھی علم میں، ایجوکیشن میں آپ ایکسل کرو. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ، دا ایکسپرٹس ان یور فیلڈ، تاکہ آپ اس طرح سے نیت کر کے علم حاصل کریں کہ میں امام کی نصرت کرنے کے لیے یہ پرٹیکولر پروفیشن میں داخل ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں. تو فرسٹ تھنگ ہے عورتیں فرسٹ ایڈ کا کام کرتی تھی، نرسز ہوتی تھی. بلکہ میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا، اس میں مجھے ملا کہ رسالت مآب کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا رفیزہ الاسلمیہ، کہ جو دا نرس ان دا کمپینینز آف ہولی پروفیٹ. یہ نرس یعنی وہ عورت جو فرسٹ ایڈ کا کام کریے، بینڈیج کریے، اور اس نے اپنے اندر دوسرا کام کیا ہے کہ علم بانٹنا،
علم اسپریڈ کرنا. اس نے اپنے اندر بہت ساری دوسری عورتوں کو پریپیئر کیا, کیسے بینڈیج کی جاتا ہے, کیسے ہرب سے میڈیسنز بنائی جاتی ہے, کیسے آئنمنٹس پریپیئر کیے جاتے ہیں, اور کس طرح سے ہم کو مثلا یعنی ایسا نہیں کہ کچھ بھی زخموں کے اوپر لگا دیا, نہیں, پراپر وے آف بینڈیجنگ, پراپر میڈیسنز کیسے کیا ہوتی ہے, ہربل آف کورس, وہ سب وہ دوسروں کو ٹرین کرتی. اور یہ عورتیں جب رسالت مآب میدان کی طرف جاتے تھے, بدر سے پہلے, احد سے پہلے, ایک پورا گروپ ہوتا تھا عورتوں کا جو آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, ہم بھی آپ کے ساتھ احد کے میدان میں آنا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر میں آنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی سپاہی بننا ہے. نبی فرماتے تھے تم کیا کرو گے, عورتوں پہ جہاد ساکت ہے, تمہیں تلوار نہیں اٹھانی ہے, تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے. کہتے نہیں یا رسول اللہ, ہم پانی پلائیں گے, ہم زخمیوں کا خیال رکھیں گے, ہم بینڈیجنگ کریں گے, ہم فرسٹ ایڈ کا سامان لے کر آئیں گے, ہم میڈیسنز اور آئنمنٹس لے کر آئیں گے. اور نبی کہتے تھے ٹھیک ہے, دین آئی الاو یو, یہ تمہارا رول ہے تو میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں. اس طرح. اچھا, اور میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ اس زمانے میں کیونکہ بہت سارے گھروں سے مرد جاتے تھے کہ جو مثلاً ایک ایک گھر سے آنے, آپ کو پتا ہے نا اس زمانے میں بہت ساری اولادیں ہوتی تھی, بڑے بڑے فیملیز ہوتے تھے, تو ایک ایک فیملی سے اتنے سارے لوگ جاتے تھے میدان میں, نبی کا سہارا بنتے تھے یا جنگ کے اندر. یعنی روایت کہتی ہے کہ مثلاً اگر میں ہوں تو میرے فادر بھی جا رہے ہیں, اور میرے 4-5 بھائی بھی ہے, اور بھائی کے بچے بھی, اور خود میرے 4-5 بیٹے ہیں, تو یہ ساری فیملی جاتی تھی. تو ایک فیملی سے اگر مثلاً 10-15 مرد گئے ہیں تو کم سے کم ایک عورت تو ایک فیملی سے جاتی تھی تاکہ میں اپنے محرموں کا علاج کر سکوں, میں اپنے محرم مردوں کا بینڈیجنگ کر سکوں. تو اس طرح بہت ساری خواتین ایک دوسرے سے سیکھتی تھی اور جاتی تھی, اور یہ بینڈیجنگ کا, فرسٹ ایڈ کا کام کرتی تھی, اور ان کو پرمیشن نہ بھی دیتے تھے. اور یہی امام مفضل سے کہا کہ جب امام وقت انتقام لے گے خون شہداء کا, اس وقت بھی زخمی ہو گئے, اس وقت بھی مثلا اس طرح کے جو حالات ہو گئے, تو ہمیں نرسز کی اور ہمیں ڈاکٹرز کی, فیمیل ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پیغام. تو اب کیا رول تھا, میں نے بیان کیا, میں نے کچھ جاٹ ڈاؤن کیا تھا کہ پہلا رول ہم نے یہ دیکھا کہ اس زمانے کے اندر کیا عورتوں کا کردار ہے کہ وہ ڈاکٹرز اور نرسز ہوگی. سیکنڈ ان کا رول یہ تو بھر بھر کے لاتی تھی, زخمیوں کو پانی پلاتی تھی, کیونکہ جب کارزار کی گرمی میں جب بہت زیادہ ایک ایسا نا, آپ کو پتا ہے گرمی کے زمانے, عربستان کی گرمی, تو جو مشق بھر بھر کی عورتیں میدان کارزار میں مجاہدوں کو سیراب کرتی تھی, حتیٰ کہ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ کھانا بھی پکا پکا کے مجاہدین کے لیے, سپاہیوں کے لیے تیار کرتی تھی. تو یہ کوکنگ, یہ کیٹرنگ, آج بھی ہماری بہت ساری بہنیں جو کیٹرنگ وغیرہ کرتی, آپ اس طرح سے بھی امام وقت کی نیت نصرت کر سکتے ہو, نیت کر سکتے ہو کہ مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے, ہم آپ کے کمپینینز کو کھانا بنا کر کھلائیں گے. یہ بھی کتنا اچھا کمال ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اور کیا کام کرتی تھی, یہ علم سپریڈ کرتی تھی. یہ ایک اپنے آپ میں الگ موضوع ہے جس پر ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کر چکے, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی موقع ملا تو بات کریں گے. تو آج علم کی بات تھوڑی سی سائڈ پہ رکھتے. پھر اس کے علاوہ کیا کرتی تھی عورتیں, تو اب روایت کہتی ہے کہ یہ بھی ایسا بھی کچھ ہوتا تھا, مثلاً زخمیوں کو میدان سے ہٹا دیتی. دیکھیں جنگ ہو رہی, دونوں طرف سے لشکر آپس میں ایک دوسرے کو جو سامنا کر رہے, تو بہت ساری کیجولٹیز ہوتی ہے, بہت سارے مرد جو زمین پر زخمی ہو کے گر جاتے. اب زخمی ہے مثلاً, اب یہ اپنے آپ اپنے خود کو ہٹا نہیں سکتے, یہ میدان کے اندر جب ہے تو یہ اپنے آپ شفٹ نہیں ہو سکتے. تو عورتیں کیا کرتی تھی, ان زخمی مردوں کو اٹھا کر ایک طرف کر دیتی تھی, خیموں کے پاس لے کر آتی تھی, تاکہ ان کو زندگی میں پامالی سے بچ جائے, ورنہ یہ خود ہل نہیں سکے گے, اور ممکن ہے ان کے اوپر گھوڑے چل جائے, یا کوئی ان کو زخمی اور تنہا و مجبور دیکھ کر شہید کر دے. تو عورتیں یہ کام بھی کرتی تھی کہ مرد زخمی ہو جائے تو اسے وہاں سے میدان سے لا کر خیموں میں رکھ دیتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور کام ہم نے دیکھا کہ یہ باڈیز کو ٹرانسفر کرتی تھی. یعنی بعض شہداء ایسے تھے, آپ جاتے, اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے, اور جلد سے جلد جنت البقیع اور جنت مولا میں روضوں کی تعمیر کے اسباب ہو جائے انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا ہے نا شہداء احد, نبی نے کیا فرمایا, جو مدینہ آئے
میرے روزے پر آئے اور میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کی زیارت کو نہ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم شہداء احد کے قبروں پر جائے، ان کی بھی زیارت کرے. تو اب ایک مرتبہ یہ کچھ شہداء ایسے تھے جو احد کے میدان میں ہی دفن کر دیے گئے. لیکن بعض موقعوں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ روایتیں کہتی کہ رسالت مآب نے دیکھا کہ کچھ عورتیں باڈیز کو، جو ڈیڈ باڈیز ہے، جو شہداء ہے، ان کو مدینے کی طرف اونٹوں پہ ڈال کر لے جاتی ہے. نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہید، ہمارے مجاہد، ہمارے مرد ہمارے وطن سے اتنے دور، ہمارے گھر سے اتنے دور نہ رہے، بلکہ ہم ان کو بسد احترام یا جنت البقیع میں یا مدینہ منورہ میں اپنی فیملی کے قریب دفن کرنا چاہتے ہیں. تو عورتیں یہ کرتی تھی کہ میدان سے مدینے تک اونٹوں پہ لاشوں کو، ڈیڈ باڈیز کو سوار کر کے لے آتی تھی اور مدینے میں بسد احترام دفن کر دیتی تھی. تو یہ تو بالکل میں نے چاہا تھا کہ مختصر میں آپ کو کچھ رولز بتا دوں کہ شاید ہم، اور میں نے بہت ہی سپرفیشل یہ پوائنٹ لیا ہے، ورنہ یہ ٹاپک حقیقت میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں بات کی جا سکتی. ایک اور رول ہے جس کی طرف مجھے آنا تھا، باقی تو بہت سارے اور بھی کردار یہ عورتوں کے. ایک اور رول ہے، عورتیں اشعار پڑھتی تھی. عورتیں کہتے ہیں نا بہت آؤٹ اسپوکن ہوتی ہے، کچھ عورتیں بہت کریجیس ہوتی ہے، اور شاید ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی بات کی تھی، آج پھر بات کریں گے اور آج زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ عورت جب حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی زبان کو صحیح راستے مر اور امام کے لیے، یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ تلوار ہی سے بات ہو، کبھی کبھی ہماری زبان بھی بہت کچھ کر جاتی ہے. ہم کس کی کنیزیں ہیں؟ بی بی فاطمہ کبریٰ کی، جو راستے میں کوفہ و شام کے تقریر دیتی تھی. ہم کس کی کنیزیں ہیں؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، جس نے یزید جیسے ظالم سپر پاور کے سامنے ایسا خطبہ دیا کہ یزید بھی لرز کے خاموش ہو گئے. ہم کس کی کنیزیں؟ بی بی زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، کہ وہ کام خطبے کر گئے جو تلوار نہ کر سکے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں شہزادیوں کے روزے کی زیارت کرا. اللہ سیریا میں بی بی زینب، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت فرما. اور آج بھی سیریا کے اندر جو حالات ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، روزے دار، بس ایک عجیب کیفیت ہے جس سے آپ واقعی پہ پروردگار زمین کو عدل و انصاف سے قائم کر دے، اور ہر مسلمان کا گھر، ہر مومن کا گھر، تیرے بندوں کے گھر اس رحمت کے مہینے میں تیری رحمت کی نظر ان پہ فرما اور ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے. تو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے ایک خطبہ، عورت خطبے دیتی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ مرحب کی بات اور خیبر کی بات اور یہ خندق کی بات تو آپ کے ذہنوں میں بے شک ہے. مرحب جب میدان میں آیا اور مرحب نے جب کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے کیا کہا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور مرحب کو یاد آ گیا میری ماں کی وصیت تھی. ماں نے کیا کہا تھا؟ مرحب کسی سے بھی جنگ کرنا، تو بڑا بہادر ہے، لیکن حیدر کرار کے مقابلے پہ مت جانا، وہ تیرا خاتمہ ہوگا، وہ تیری سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ حیدر کرار ید اللہ ہے اور تو ان کے ہاتھوں مارا جائے گا اگر ان کے سامنے گیا. مرحب کو ماں کی کہی بات یاد آ گئی. جب مولا کائنات نے رجس پڑھا تو ایک مرتبہ مرحب کہتا ہے ایسا لگتا ہے میری موت میری سامنے آ گئی، مجھے میری ماں کی اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیے، مجھے اپنی جان بچا کے یہاں سے چلے جانا چاہیے. اور مرحب نے ارادہ کیا کہ میں میدان چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر جیسے اس نے سوچا اس کے کانوں میں، روایتیں کہتے ہیں اس کے کانوں میں ابلیس کی آواز ہے، اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی. کوئی کہتا ہے مرحب میدان چھوڑ کے بھاگے گا؟ نہیں، عرب کی عورتیں تجھے تانا دے گی. دیکھیے عزیزو، اس زمانے میں سب سے زیادہ فیمس، سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا دا کرائٹیریا آف میرجز، لڑکیاں کس کو پسند کرتی تھی، لڑکیاں کیا کرائٹیریاز رکھتی تھی، کون سب سے زیادہ جو ٹاپک ہوتا تھا، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دم جو سب کی زبان پر جس کی تعریف ہے، وہ شجاع مرد ہوتے تھے. کرائٹیریا تھا کہ لوگ کہتے تھے ارے کیا شجاع ہے، کیا تلوار چلاتا ہے، کیسے کیسے جنگ مار کے جیت کر آیا ہے. یہ ایک بہترین کرائٹیریا ہوتا تھا.
لیکن اگر کوئی مرد میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو عرب کی عورتیں ایسے اشعار پڑھتی تھی، ایسے طنز کرتی تھی، ایسے تانے دیتی تھی کہ وہ بالکل یعنی کسی کو منہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ اب روایت کہتی ہے مرحب نے سوچا حیدر کرار کے ہاتھوں سے اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو کم سے کم میرا نام تاریخ میں لکھا تو جائے گا، میری کچھ تو بات ہوگی، میری کچھ تو یاد ہوگی، لیکن اگر میں حیدر کرار کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانا دے گی، اور میرے اتنے سالوں کا جو میں نے ایک ریپوٹیشن بنایا ہے، جو نام بنایا کہ مرحب یعنی شجاع، اب میرا کیا عالم ہوگا، لوگ مجھے ذلیل کرے گی عورتیں۔ یعنی عورتوں کا ایک کردار یہ تھا کہ عورتیں اپنی زبان، اپنے اشعار سے موٹیویٹ کرتی تھی، انکریج کرتی تھی۔ اور ہم نے دیکھا احد میں بھی اور اس کے بعد، اب جیسے جیسے آپ نے سنا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ جمل میں جب عورت اونٹ پہ سوار ہو کر آئی تو اس کے بعد اب عورتوں کی کچھ، ہم کہتے ہیں عورتوں کا پاور، عورتوں کا ایک کریج، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی جرت کچھ اور بڑھ گئی۔ اب تک جو عورتیں نرسنگ اور فرسٹ ایڈ اور یہ سارا کام کرتی تھی، اب عورتیں میدان میں اس انداز میں بھی آنے لگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا جمل اور صفین کے اندر جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، تقریباً 15-16 عورتیں تو یوں ہی ہمیں کتابوں میں مل جاتی ہے کہ جو صفین میں مولائے کائنات کی مدد کرنے کے لیے حاضر تھی، مولائے کائنات کی بارگاہ میں امام کے ساتھ، امام کے لشکر میں موجود تھی۔ اور یہ ایسے ایسے خطبے دیے ہیں ان خواتین نے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ واو، یہ کتنا ان کے پاس نالج تھا، اور کیسے یہ امام علی علیہ السلام کی نصرت کرتی تھی۔ ورنہ صفین آپ سب کو پتہ ہے، اسپیشلی وہ میری بہنیں، مجھے بہت سارے ایسے نام نظر آ رہے کہ جو میرے نہج البلاغہ کے میرے ساتھی ہے، ہماری نہج البلاغہ فیملی سے ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اجر دے۔ ہم نے اکثر نہج البلاغہ میں بار بار جنگ صفین کی ہسٹری پڑھی، تو جنگ صفین میں جہاں مردوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہاں کیسی عورتیں تھی، عجیب، کریجیس، بہادر، شجاع۔ اور آپ کو پتا ہے نا، ون آف دا بگیسٹ، لانگیسٹ، جو سب سے زیادہ چلنے والی جنگ تھی جنگ صفین، جس کے بارے میں ملتا ہے یہ بہت مہینوں تک، بلکہ ایک روایت میں کہ 1.5 year، کتنے 18-19 مہینوں تک یہ جنگ چلی۔ اور کیونکہ اتنی لمبی یہ جنگ تھی تو اس کے اندر بہت ساری کیجولٹیز تھی، بہت سارے لوگ دونوں طرف سے، طرفین سے مارے گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی، مولا کے لشکر میں بھی، حاکم شام سے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو اتنے سارے، اور پھر کیا کیفیت ہوئی، کیسے امام علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا گیا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، آج موقع و محل نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک، تو اب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ یہ سارے لوگ کہ جو صفین کے اندر موجود ہے، میں نے کیا بیان کیا کہ عورتیں اپنی زبان سے بھی ایک عجیب کردار نبھاتی تھی۔ صفین کے میدان میں ایک عورت ایسی تھی جس کا نام ہے زرقہ بنت عدی ابن غالب۔ If you want, you can note down the names، اور انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں اور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بی بی زرقہ بنت عدی، اور بہت میں نے تقریباً 4-5 کتابوں میں نے خود اس کو ریڈ کیا ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ فائنڈ آؤٹ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ بی بی زرقہ بنت عدی، یہ وہ دور ہے، یہ صفین میں موجود تھی، یہ وہ دور ہے کہ جب مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ اور دیکھے دشمن ہمیشہ جو دل میں بغض رکھتا ہے نا، وہ تلاش کرتا ہے، وہ بدلہ لینا، علی والے بدلہ لینے کی بات دل میں نہیں رکھتے، لیکن جو دشمن، جو بغض کرنے والا، حسد کرنے والا تھا، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے اور میں اس سے انتقام لوں۔ تب ایک مرتبہ یہ وہ دور ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کو کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا ہے، اور امام حسن علیہ السلام مظلوم ہے، اور حاکم شام نے پوری ایک سلطنت ممالک اسلامیہ پر یہ حاکم بن کے بیٹھا ہے، غاصب ہے۔ اس نے سوچا صفین میں کون کون امام علی کے ساتھ تھے، کون کون کھل کر میرے مقابلے میں آئے تھے، یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مثلا اس طرح کے میرے سامنے جو میرے خلاف کھڑے ہوئے تھے، میرے مقابلے میں علی کا ساتھ دے رہے تھے۔
تو اس نے کہا ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان سب کو سزا دی جائے. اب یہ اپنے دربار میں بیٹھا اور یہ ساری لسٹ دیکھتا ہے، یہ عورت تھی، وہ عورت تھی، وہ مرد تھا، یہ علی والا، یہ علی کا سپورٹر، اور اس نے بہت سارے مومنین کو، امام کے چاہنے والوں کو قتل کروا دیا، زندانوں میں ڈلوا دیا. ایک دن یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے بے شک اس کے دل میں بغض تھا. اس نے کہا زرکا، یس زرکا ایسی تقریر کہتی تھی، ایسے لوگوں کو میرے خلاف پرووک کرتی تھی، بھڑکاتی تھی اپنے سپیچز سے، اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو میں سزائے موت دے کر رہوں گا. اس نے کوفے کے گورنر کو خط لکھا کہ زرکا بنت عدی کو فوراً شام روانہ کیا جائے، لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا ریپوٹیشن بنا رہے، لوگ اس کی تعریف کرے، لوگ اس کو خلیفہ کہے، اور یہ بہت ہی یعنی نا کھل کر یہ چاہتا تھا کہ میں کھل کر ظلم نہ کروں. تو اس نے کہا کہ زرکا کو میں سزائے موت دینا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا نام نہ ہے، میں اس کو کسی ایسے کام میں انوالو کر دوں، کچھ ایسا الزام لگا دوں کہ بس یہ اس کو میں سزائے موت دے سکوں اور میرے اوپر کوئی بات نہ آئے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ یزید نے یہی پالیسی جو اس کے باپ نے کی، وہی پالیسی یزید نے اپنائی. اس نے قاضی شریح سے کیا کہا کہ تم فتویٰ لکھو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ نواسہ رسول واجب القتل ہے، تاکہ جب یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے تو یزید لعنت اللہ نہ کہلائے، یزید کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ یزید نے رسول خدا کے نواسے کو بس یوں ہی شہید کر دیا، کوئی انقلاب نہ آئے، لوگ احتجاج نہ کریں. تو اس نے کیا کہا کہ اگر ایک قاضی، اگر ایک عالم سو کالڈ اگر یہ فتویٰ لکھ دے کہ امام حسین واجب القتل ہے، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو پھر اس نے بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر میں پاک رہوں گا، میرے دامن پر امام کے خون کا داغ نہیں لگے گا اور امام شہید بھی ہو جائے گے. یہ اس نے قاضی شریح سے فتویٰ لکھایا تھا. تو اس طرح کے، اور آج بھی ہم دیکھتے، افسوس چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، سمجھدار مجمع ہے کہ جب حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو اسے ہیٹ سپیچ کے نام پر بند کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے. اسپیشلی اگر ہم بات کریں اور ہم دعا کریں اللہ ظلم کا، ظالموں کا خاتمہ کر اور مسلمانوں کی حفاظت پر. سعودی کے اندر آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں عزیزو، سعودی عرب کے اندر، بے شک آپ کے نالج میں ہے اس لیے میں بہت جلدی سے بس گزر رہی ہوں اشارے کر کے. سعودی عرب کے اندر کتنے مائنرز 8 years old 9 years old 11 years old 13 years old، کتنے مائنرز، کتنے نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو قید خانوں میں ہیں، جن کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا گیا ہے. ان کی مائیں انتظار کرتی ہے ہمارا بیٹا کب لوٹ کر آئے گا. ان کے لیے نہ کوئی لائر ہے، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ کوئی اپنی دلیل میں بیان کرنے کا کوئی اجازت، نہ کوئی موقع ہے. ایسے لوگ، یعنی وہ بچے کہ جن کو بس کچھ شاید انہوں نے بچپنے میں یا انہوں نے حق کے ساتھ دیا تھا یا انہوں نے کوئی پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر کے سزائے موت سنا دی گئی ہے. کتنے شہید ہو گئے، کتنے کے لیے ڈیتھ سینٹینس، سزائے موت سنا دی گئی. مائیں انتظار کرتی رہ جاتی ہے کہ کب ہماری اولاد رہا تو نہیں ہوگی، بس وہ زندان میں ہی صحیح مگر ان کی عمر طویل ہو. جب ہم یہاں پر دعا کرتے پروردگار جیسے تو نے حضرت یوسف کو جناب یعقوب سے ملا دیا، جیسے یوسف کی بہن کو ان کے بھائی سے ملا دیا، جیسے حضرت اسماعیل کو ان کی ماں سے ملا دیا، پروردگار جیسے تو نے ام داؤد کو جناب داؤد سے ملا دیا، خدایا وہ بچے، وہ مومن و مومنات جو بے جرم و خطا زندانوں میں، قید خانوں کے اندر گرفتار ہے، پروردگار ان کی رہائی کا سبب کر دے. سعودی میں اور پتہ نہیں دیگر کتنے ممالک کے اندر بے جرم و خطا جو بچے، جو جوان جو قید خانوں میں ہیں، ان کی مائیں شاید یہ امید بھی چھوڑ چکی ہے کہ ہمارے بچے واپس آئیں گے. اے اللہ ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز، ان کی ماں، ان کی بہن اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کر دے. خدایا دشمنوں کا خاتمہ کر دے اور جلد سے جلد ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف ہو جائے. اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے کچھ نیمز ہم شیئر کریں گے، جیسے کہ علی نمر ہے، داؤد ہے، عبداللہ ہے، یہ وہ جو قید خانوں میں، تاکہ اور ہمیں نام نہیں بھی معلوم لیکن ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے حوصلوں کو
بلند کر. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن میں نے کہا یہی تو ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاسٹ کو فیوچر سے انشاءاللہ کنیکٹ کر سکیں. ہم بات کر رہے تھے بی بی زرقا بنت عدی، آئی تھنک کسی نے زرقا بنت علی نہیں، زرقا بنت علی نہیں، زرقا بنت عدی. ٹھیک ہے، تو اب یہ زرقا کو حاکم شام کیوں بلا رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اسے سزائے موت دوں گا، میں اس کو پریشان کروں گا، میں اس کو پنش کروں گا، لیکن مجھ پر بلیم نہ آئے. جناب زرقا کوفے سے شام آئی، کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی. ظالموں کا دربار ہے، خاتون ہے، اور علی والی ہے، عشق علی سے سرشار ہے ولایت کے جام سے. اور ایک مرتبہ حاکم کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنے والے دشمنان امام علی، دشمنان اہل بیت کہ جو بالکل جسے عمرو ابن عاص وغیرہ موجود ہے. اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ حاکم شام نے کہا تجھے پتا ہے تجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ دیکھیں کریج دیکھیں، الفاظ دیکھیں. میں کوشش کروں میں انہی جملوں کو آپ کے سامنے پیش کروں جو ہسٹری میں. تجھے پتا ہے حاکم شام سوال کرتا ہے بی بی زرقا سے تجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ بی بی زرقا بڑی دلیری سے جواب دیتی ہے کہ مجھے کیا بتا، واٹ ڈو آئی نو، کیا میں علم غیب رکھتی ہوں؟ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، صرف خدا جانتا ہے. تیرے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا پتا، میں تھوڑی دل کی باتیں جانتی ہوں، غیب کی باتیں جانتی ہوں. آئی ڈونٹ نو، تو بتا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ حاکم شام کا تو وہی ہے نا جس نے میرے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا، ہیٹ سپیچ کہی تھی، پرووکنگ سپیچ کہی تھی، تو صفین میں موجود تھی، تو امام علی کے ساتھ تھی، تو نے لوگوں کو امام علی کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی، میرے خلاف تو نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھی میرے اگینسٹ میں. زرقا نے کہا کہ تو وہی ہے، تجھے یاد بھی ہے کہ تو نے کیا کہا تھا، تجھے یاد ہے تو نے کیسے کیسے لوگوں کو میرے خلاف کیا تھا. دیکھ آج تیری کیا کیفیت ہے، یعنی تو قیدی ہو چکی ہے، تو ضعیف ہو چکی ہے، تو آج میری قید میں ہے. اور دیکھ میرا کیا عالم ہے، میں بادشاہ ہوں، تیرے علی کو کیا ہوا، کہاں گیا تیرا علی؟ یعنی وہ دور ہے جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی تیرا علی کدھر؟ اور دیکھ آج میں پوری مملکت اسلامی کا بادشاہ بن چکا ہوں، میں حاکم ہوں، آج میری حکومت ہے، اور تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زرقا نے کہا وہ شاخ ہی کہاں رہی کہ جس پر آشیانہ تھا. یعنی تو کس زمانے کی بات کر رہا ہے، اور تو زمانہ بدلتا ہے اپنے رنگ کو. یہ ایک افسوس کے ساتھ کہتی ہے، یعنی وہ آشیانہ ہی کہاں رہا جس پر اپنی شاخ تھی، یعنی وہ شاخ ہی کہاں رہی جس پر اپنا آشیانہ تھا، یعنی کہ وہ برانچ، وہ سپورٹ، وہ سہارا ہی کہاں رہا. اب تو میرا مولا شہید ہو چکا ہے، زمانے نے رنگ بدل دیا. ظالم کہتا ہے اے زرقا تجھے یاد بھی ہے کہ تو نے کیا کہا تھا صفین کے میدان میں؟ زرقا نے کہا میں نے کبھی یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں نے کبھی بائی ہارٹ ہی نہیں کیا. میں یہاں پر پوائنٹ کو کلیئر کروں کہ یہ جو بیبیاں تھی جو خطبے دیتی تھی صفین میں یا کربلا میں یا واقعہ شام میں یا دربار شام میں یا بازار کوفہ میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں، ایسے واقعات ہسٹری کے اندر جب عورتوں نے بہترین خطبے دیے. یہ خطبے یہ لکھ کر نہیں لاتی تھی. آج اگر ہم کو کوئی سپیچ دینی ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، ہم لکھ کر لاتے ہیں، ہم پریپئر کرتے ہیں، ہم کتابیں ریفر کرتے ہیں. چاہے وہ فدق دربار میں جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بی بی زہرا بائی ہارٹ کر کے پریپئر کر کے سپیچ نہیں گئی تھی. بی بی زینب کوفے میں شام میں سپیچ ریڈی کر کے نہیں گئی تھی. وہ تو عالمہ غیر معلمہ تھی، مگر یہ امام علی علیہ السلام کے در کی ایک کنیز کہتی ہے نہ میں نے کبھی سپیچ کو پریپئر کیا تھا، نہ میں نے آج اسے یاد کیا ہے. بس اس وقت جو سرکمسٹانسز تھے، جو حالات تھے، جو میری زبان پر آ گیا، جو میں نے دیکھا اور میں نے کہہ دیا. ظالم کہتا ہے، حاکم شام کہتا ہے زرقا تو بھول گئی تو نے کیا کہا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے اس کا ایک ایک ورڈ، کیونکہ جب تو بولتی تھی نا وہ تیرے ورڈ انگارے، تیری زبان سے الفاظ نہیں انگارے نکلتے تھے جس نے میرے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا. تیرے
الفاظ تیروں کی طرح میرے سینے پر لگے ہیں، اور وہ ایک ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور وہ کہتا ہے تو بھول گئی، میں یاد دلاؤں کہ تو نے میرے خلاف کیا کہا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور میں اس کے بارے میں گواہ بناؤں گا اور پھر میں اس کو سزائے موت دے دوں گا۔ اس نے زرکا سے کہا میں تجھے یاد دلاتا، اور اس نے پورا خطبہ پڑھا۔ نہ میرا وقت ہے اور نہ شاید، ٹھیک ہے اب میں پورا خطبہ تو نہیں لے رہی ہوں، میں بس مختصر ایک بات، دو تین ورڈز لے رہی ہوں کہ زرکا کا وہ خطبہ جو ظالم نے اپنے دربار میں خود بیان کیا۔ کہتا ہے تو نے میرے بارے میں یہ کہا تھا اور علی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ چراغ سورج کے سامنے کیسے جلے گا؟ چراغ کون ہے؟ یعنی ایک چھوٹا سا چراغ، اور سورج کی روشنی میں چراغ کا کیا کام؟ یہ تو اندھیروں میں جلتا ہے۔ اور پھر کہا تو نے تو یہ کہا تھا نا کہ چاند کے سامنے ستاروں کی روشنی کیا ہے؟ پھیکی پڑ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مطلب مثلا الفاظ کو تھوڑا سمپل کر کے کہہ رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب بالکل رات اندھیری ہو، نیو مون ہو، چاند نہیں ہے تو ستارے بڑے چمکتے ہیں، لیکن جب فل مون نائٹ ہو، جب چاند چمک رہا ہو تو ستارے موجود بھی ہو تو ان کی روشنی پھیکی ہے۔ تو اس نے زرکا نے بالکل قلب لشکر میں جا کر، ظالم کیا کہتا ہے کہ اے زرکا مجھے یاد ہے تو سرخ اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی، اور یہ سرخ اونٹ بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی مالدار خاتون ہوگی اپنے زمانے کی، کیونکہ سرخ اونٹ کی قیمت بہت ہوتی تھی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بہت مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والا، اس زمانے میں جو بہت مالدار ہوتے تھے وہ سرخ اونٹ پہ بیٹھتے تھے۔ حاکم شام کہتا ہے زرکا مجھے یاد ہے تو سرخ اونٹ پر بیٹھ کر قلب لشکر میں آ کے، یعنی بالکل درمیان میں، ایک طرف امام علی کا لشکر ہے، ایک طرف ظالم حاکم شام کا لشکر ہے، اور بالکل درمیان میں آ کر تو نے دونوں لشکر کے سپاہی سن سکے ویسا خطبہ دیا تھا، اور تو نے کہا تھا کہ چراغ سورج کون ہے؟ مولا کائنات کے سامنے اس کی کیا اوقات، اس کی کیا روشنی، اور ستارے کب چمکتے ہیں چاند کی روشنی کے سامنے؟ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اور تو نے کہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بھلا لکڑے کی تلوار بھی کبھی لوہے کی تلوار کے سامنے، ایک کھلونے کی تلوار کیا حقیقی تلوار کا کبھی مقابلہ کر سکتی؟ یعنی ایسی ایسی باتیں کی تھی جس نے ظالم کی توہین کی تھی۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے میرے لشکر والوں کو جو ان کو تو نے بھڑکانے کی کوشش کی تھی، میرے لشکر والوں سے کہا تھا کہ تم باطل پر ہو، اسے چھوڑ کر علی کے پاس آ جاؤ، آؤ میں تمہاری رہبری کروں، آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤ، آؤ میں تمہیں حق کی بات بتاؤ، آؤ میں تمہیں نبی کی حدیثیں اور قرآن کی باتیں سکھاؤں، امام علی حق کی طرف آ جاؤ، باطل کو چھوڑ دو۔ تو نے میرے لشکر کو میرے خلاف کرنا چاہا، اور تو نے علی کے لشکر والوں کو جوش دلایا۔ اگر ان میں سے کوئی کمزور دل میدان سے بھاگنے والا ہوتا تو کیا کہتی تھی کہ عورت کا خضاب مہندی ہے، حنا ہے، مردوں کا خضاب خون ہے، صبر کا جامہ پہنو، بالکل صابر بنو، قربان ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو بھڑکاتی تھی۔ زرکا مسکراتی ہے اور پورا خطبہ اس نے بیان کیا۔ یہ جب بول رہا تھا نا، ایسے غصے میں، جلال میں اس کا چہرہ لال لال ہوا جا رہا ہے، اور زرکا مسکراتی، کہتے علی والے بڑے کول، بڑے کام، بڑے ریلیکس ہوتے، کوئی بھی ماحول کیوں نہ ہو، ایک دم ٹھنڈے، ایک دم آرام سکون سے وہ بول بول کے اپنا خون جلا رہا ہے، غصے میں بولتا جا رہا ہے، یہ مسکراتی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتی ہے اس کی مسکراہٹ ظالم کو جلا گئی۔ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہ میں تو خوش ہو رہی ہوں۔ زرکا کہتی ہے میں تو خوش ہو رہی ہوں، واو اتنی اچھی سپیچ میں نے دی تھی، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ سب کہا، واو امیزنگ، اتنا اچھا سپیچ میں نے کہا تھا، اور میں نے یہ سارے الفاظ کہے تھے، اور میں نے ایسے امام علی کو سپورٹ کیا تھا، اور میں نے تیرے بارے میں یہ سب کہا تھا، ریئلی میں نے نہیں انل منکر کیا، میں نے تیرے سپاہیوں کو اس طرف بلایا، میں نے امر بالمعروف کیا۔ وہ کہتی کتنا اچھا میں نے پڑھا تھا، آج تو میں خوش ہو گئی، میں نے تو اس دن بس یوں ہی جوش میں بول دیا تھا، کبھی غور نہیں کیا، اب مجھے سکون ملا، میں کتنا اچھا بولتی ہوں۔ وہ سوچ رہا ہے یار ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہے، میں اس کو سزائے موت دینا چاہتا ہوں، اور یہ تو بڑی مسکرا کے کہہ رہی ہے ارے تیرا بھلا ہو، تو نے مجھے خوش کر دیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کو اور غصہ آیا۔ دیکھے تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، کمزور انسان کی نشانی ہے غصہ۔ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ بڑا ریلیکس اور ٹھنڈا ہوتا ہے،
جو کمزور ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ سر پٹکتا ہے، چلاتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، یہ کمزور انسان کی نشانی. وہ اور زیادہ جلال میں آ گیا ایک دم، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا. ایک عورت سامنے، پورے دربار کے سامنے اس کو ذلیل کر رہی، کہتا ہے کہ میں تجھے سزائے موت دوں گا. تجھے پتا ہے جتنے لوگ صفین میں مارے گئے سب کی ذمہ دار تو ہے. تیرے اوپر میں ٹیررزم کا چارج لگاؤں گا. تو نے اپنی ہیٹ سپیچ سے، تو نے اپنے بھاشن سے، تو نے اپنے اس پرووکنگ باتوں سے لوگوں کو مجبور کیا، ان کو میدان میں روکے رکھا. اور جتنے علی کی وجہ سے مارے گئے، اب علی تو نہیں ہے، امام علی تو شہید ہو گئے، وہ سارا قتل کا الزام تجھ پہ لگتا ہے، میں تجھے سزائے موت دوں گا. زرقا مسکراتی ہے. As you wish, as you wish, I don't mind. میں بھی شہید ہو جاؤں گی. لیکن وہ کہتی ہے اللہ تیرا بھلا کرے. اور ایک افسوس میرے دل میں رہ گیا، ایک افسوس میرے دل میں، میں شہید ہو جاؤں، ایک افسوس رہ گیا. اے کاش جو میں نے کہا تھا وہ میں نے کر دکھایا ہوتا. یہ عزیزو، اگر آپ اس جملے پہ پہنچ گئے تو آج کی یہ ہمارا سیشن کامیاب. کیا کہنا چاہتی ہے؟ دشمن کے سامنے ایک اکیلی تنہا خاتون وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے، عورت کی طاقت کی بات کر رہی ہے، کریج دکھا رہی ہے. وہاں پورا دربار ہے، وہ اسے قتل کرنے کی، سزا دینے کی، زندان میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اور بی بی زرقا بڑی آرام سے کہہ رہی ہے ایک میرے دل میں ارمان رہ گیا، جو کچھ بھی میں نے صفین میں کہا تھا اگر میں اس کو عمل میں لا سکتی، نہ لا سکی. یعنی کیا ارمان تھا. اور اس جملے پر حاکم شام بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، بالکل خاموش ہو گیا. وہ جو سزا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایک دم سکتے میں آ گیا. کیسے علی والے ہوتے. آپ سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے کاش میدان صفین میں جیسے میری زبان چلی، اگر امام علی علیہ السلام نے اذن دیا ہوتا اور اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو جیسے میں لوگوں سے کہتی تھی نا کہ اس فساد کی جڑ کا خاتمہ کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو واصل نار کر دو، اے کاش میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تجھے ختم کر دیا ہوتا تو میرا مولا تو آج زندہ ہو. یعنی وہ کتنی دلیری سے ظالم کے سامنے کہتی ہے کہ میں تجھے ختم کرنا چاہتی تھی لیکن میرا یہ ارمان میرے دل میں رہ گیا. اب ایک مرتبہ اور وہ جب یہ سنا تو کہتا ہے ارے اس کا جوش آج بھی اتنا ہے. مرتبہ کہتا ہے یہی بات ہے، یہی بات ہے تم علی والوں کی. کوئی کیسا بھی حال ہو، کیسا بھی منظر ہو، کیسے بھی سرکمسٹانسز ہو، تم علی 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 کرنے سے نہیں تھکتے، تم فضائل علی پڑھنے سے نہیں تھکتے. تم ایک مرتبہ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم. کہ آئی تھنک کچھ شاید ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو. جسٹ ٹو کلیریفائی، ویسے بھی آلموسٹ 48 منٹس ہو چکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقت بہت جلدی سے گزر گیا. اور آج میرا ارادہ یہ تھا، دیکھ ہم انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. جیسے کہ آج ہمارے میسیجز میں بھی اور ہمارے ٹاپک جو آپ سب سے شیئر کیا گیا تھا، آج کا ہمارا ٹاپک تھا دا فیمیل کمپینین آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کسی اور خاتون کی بات کرنے والی تھی. آنیسٹلی اللہ گواہ ہے، میں امام زمان سے جیسے میں نے آغاز کیا تھا کہ ہم بات کریں، ہم نے شروعات کیا کی تھی کہ امام زمان کے لشکر میں اور امام کے کمپینینز میں کون سی عورتیں ہوگی. ارادہ یہ تھا کہ ہم اس ایک خاتون کا ذکر کرنا تھا مجھے کہ جو 313 میں ہے. اور میں نے پریپئر بھی اپنا میٹر وہی کیا تھا کہ میں آج 313 میں سے ایک خاتون کا ذکر کروں گی اور ہم ان سے انسپائر ہو گے اور ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. لیکن کہتے نا کہ جب یہ ذکر اہل بیت ہی کچھ ایسا ہے کہ سوچتے کچھ ہے
ہوتا کچھ اور. اکثر یہ ہوتا ہے ممبر پر بھی جب ہم بیٹھتے ہم پڑھنا کچھ چاہتے ہیں اور پڑھ کر کچھ اور ہی آ جاتے. یہ آپ سب کی دعا ہے. اور یہ کبھی بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. جسٹ شیئرنگ وتھ یو پیپل کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ نے ٹاپک کچھ اور دیا تھا, آپ پڑھ کر کچھ اور چلی گئی. اور پھر بھی میں نے سوچا جب میں نے بی بی زرکا کا ذکر شروع کیا تھا لائک اوکے جسٹ 30 منٹس, میں 15 منٹس ان کی بات کروں گی اور 15 منٹس ان کی بات کروں گی. لیکن اٹس آلموسٹ 50 منٹس ناؤ اور شاید یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ایشو بھی دکھا رہا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ کب یہ انشاءاللہ ایسے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو ٹھیک ہے, وقت بھی ہو چکا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا دا فیمیل کمپینین آف امام مہدی, اس کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر توفیق ملی, حیات ملی, تو پھر جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو میں اس بی بی کا ذکر کروں گی جو 313 میں سے ہے. آج انشاءاللہ یس آئی نو تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا بٹ الحمدللہ اب ایشو از ریزالو. لیکن ٹھیک ہے, تو اب ہم آج بی بی زرکا ہی سے انسپائر ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس بہادر خاتون سے بڑی بہادری کے ساتھ ایک انسپریشن لینے کی توفیق دے. یس آئی نو وہ ایشو شاید ریزالو ہو چکا ہے بٹ اینی ویز. سو لیٹس سی ہم کہاں پہنچے تھے کہ زرکا نے کیا کہا کہ ایک کاش میں تیرا خاتمہ اسی دن کرتی تھی. اور جب ظالم نے سنا نا تو ایک مرتبہ بالکل کول ہو گیا, بالکل سختے میں آ گیا, شانت ہو گیا. اور وہ کہتا ہے کہ کیا علی والے, یعنی بس ہر میدان میں تمہارے گردنوں پہ تلوار ہوتی ہے, تم ذکر علی کرتے ہو. تمہیں دار پہ چڑھایا جاتا ہے, تم ذکر علی کرتے ہو. تمہیں سزا دی جاتی ہے, تازیانے مارے جاتے, تم علی علی, یعنی تمہاری زبان ہمیشہ عشق علی سے سرشار رہتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ کہتا ہے دیکھیں تعریف ظالم کر رہا ہے, دشمن امام علی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ علی والوں کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. میں تم سے دشمنی رکھتا ہوں, میں تمہیں قتل کرتا چاہتا ہوں, میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں. میرے دل میں آگ لگتی ہے جب کوئی علی علی کرتا ہے. لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے بہت ایک کہتے ہیں نا ایک انسپائر کرتی ہے کہ یار میں اتنا لوگوں کو پتہ نہیں, آج میری لینگویج بہت ہی رف ہو رہی ہے لیکن اینی ویز, اب وہ ذکر امام علی ہے اور ذکر امام علی آتی ہے تو بس زبان یوں ہی چلی جاتی ہے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں اتنا مال دیتا ہوں, میں اتنا لوگوں کو کھلاتا ہوں, میں ان کے گھروں کو بھرتا ہوں, میں ان کو تحفے دیتا ہوں, انعام دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, لیکن کوئی میرے ساتھ اتنی میرے قصیدے نہیں پڑھتا. تمہارا علی تمہیں کیا دیتا ہے؟ اور آج تو علی زندہ بھی نہیں ہے, شہید ہو چکے, اور پھر بھی تم میرے سامنے کھڑے ہو کر اتنے دلیری سے علی علی کرتے ہو. تمہاری یہ وفاداری امام علی سے پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی لگی. اور وہ کہتا ہے کہ بلایا تو اس لیے تھا کہ تجھے قتل کروں گا, تجھے سزائے موت دوں گا, لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ جا تجھے معاف کر دیا, جا چلی جا, واپس کوفے چلی جا, میں بس اد احترام تجھے کوفہ بھیجتا ہوں, اور بس اب میں تجھے سزائے موت نہیں دوں گا. اب کیونکہ تو میرے دربار میں آ گئی ہے تو میں تجھے خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجوں گا. اگر تیری کوئی حاجت ہے, اگر تیری کوئی ضرورت, اور ہسٹری میں جتنا اگر آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو میں نے بھی پڑھا ہے, جب بھی حاکم شام نے کسی کو کچھ دینے کی بات کی ہے نا, وہ اس لیے کی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ جتنا یہ لوگ امام کے چاہنے والے امام علی کا ذکر کرتے اتنی میری بھی تعریف کرے. یعنی جب یہ کوفہ جائے تو میری بات کرے, میری تعریف کرے, اور لوگوں سے کہے کہ پتہ ہے حاکم شام نے مجھے یہ تحفہ دیا, وہ انعام دیا, اتنا عطا کیا, یہ میری بھی بات کرے. تو وہ اس لیے دینا چاہتا تھا کہ اس کی تعریف ہو جائے. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اے زرکا کچھ مانگ, جو بھی ضرورت ہے, جو بھی حاجت ہے, جو مانگنا چاہتے مجھ سے مانگ, میں بادشاہ وقت تجھے عطا کروں گا. زرکا نے کہا میں خدا کے سوا, اہل بیت کے سوا کسی سے نہیں مانگا کرتی. میں دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے, یہ دعا ہے, کسی سے کیوں امید رکھنا, ہمیں مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے.
عطا کرے تو پروردگار عالم ہمیں نبی اور آل نبی کا صدقہ دے. ہم فقیر بنے تو در زہرا کے فقیر بنے. ہم کسی اور سے کیوں مانگے, کسی اور سے کیوں امید بھی لگائے, کیوں کسی سے ہمیں توقع ہو نہیں. اگر پروردگار, ہم دعا کرتے پروردگار عالم ہمیں کسی ذلیل کے سامنے نہ جھکانا, ہمیں کسی ایسے سے مانگنے کو نہ ہم مجبور ہو جائے, ہم کسی ایسے کے سامنے دامن نہ پھیلائیں جو ہم پر رحم کرنا نہ جانتا ہو, جو ہمیں بالکل ذلیل کر دے, جو ہمیں بالکل پست کر دے. نہیں پروردگار, ہمیں برے لوگوں کی محتاجی سے بچائے رکھنا اور ہمیں مالا مال رکھنا. ہم فقیر ہیں در اہل بیت کے, ہمیں بی بی زہرا اور ان کے بچوں کے صدقے کو عطا کرتے رہنا. بس بی بی زرکا نے کہا نہیں, مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیرا کوئی مال نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے, میرے لیے میرا خدا کافی ہے, میرے مولا کافی. اور زرکا اسی شان سے سر اٹھا کے سینہ تان کے واپس کوفے میں آ گئی. عزیزو, یہ پیغام کہ جیسے یہ میدان میں بی بی زرکا اور ان کی طرح کی اور بھی عورتیں, جو میں نے درمیان میں کہا تھا کہ 15-16 وومن تو یوں ہی 15 میں ہم کو ملتی ہے, جو اپنی شجاعت اور اپنے خطبات کے لیے مشہور ہے تاریخ میں. امام کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ ہم بھی کچھ اپنے آپ کو پریپئر کریں. میں ہر لیکچر کے اینڈ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ انسپائر ہو اور آپ اپنے آپ سے کہے کہ میں ایسا کیا کوالٹی ہے میرے اندر, کوئی ایک کوالٹی ایسی ہو میرے اندر کہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں تیار ہوں, میں پریپئر ہوں, پوری طرح سے نہیں مگر کچھ تو میرے پاس ایک فوکس ہے, ایک نیت ہے, ایک ایم ہے کہ جب آپ آؤ گے تو میں کیسے آپ کی مدد کروں گی. کیا میں ٹیچر ہوں تاکہ میں لوگوں کو علم پہنچاؤں؟ کیا میں ڈاکٹر ہوں کہ میں عورتوں کا علاج کروں؟ کیا میں کوئی ایسا اسپیچ ایلیکوینس ہے میرے پاس کہ میں ایسی اسپیچ دوں کہ جس سے میں امر بالمعروف کر سکوں؟ میں کیا کروں گی کہ جس چیز کو میں اپنے اندر اتار کر پھر میں کہوں الاجل یا صاحب الزمان, مولا میں نے نیت کی ہے اور بس آپ کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ. تو بس اسی دعا کے ساتھ کہ بار الہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہمارے امام زمان کی کنیزوں میں, ان کے ناصروں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے, ظالموں کا خاتمہ کر دے. تیری زمین کو عدل و انصاف سے قائم کر دے. بیماروں کو شفا عنایت فرما, بے اولادوں کو اولاد, ایسی اولاد دے جو امام زمان کے کنیز, ان کی غلام, ان کے کمپینینز میں اپنا نام لکھ سکے. ہمیں اپنے آپ کی اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے. بار الہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, جو دعائیں بانی اور حاضرین کے دلوں میں جو بھی حاجت ہے خدایا ہماری نیک حاجتوں کو پوری فرما. میرے مالک ہمارے رنج و غم کو دفاع کر دے. اس کوشش کو کنیز آپا, مسکان علی مہدی اور جتنے بھی بیک سٹیج میں کام کر رہے ہیں, اور ہماری وہ تمام ذاکرات کہ جو یہ سارا کام کرتی ہے, اور بالکل میری فیملی اسپیشلی میرے چاچا میری چاچی جو اتنا ہم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پروگرام کو لائیو کرنے کے لیے. شبیر انکل وکیل, سیدہ چاچی وکیل, آپ سب کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگوں کی یہ بیک سٹیج محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ پروگرام لائیو کر پا رہے, اور اتنا لوگ ماشاءاللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور آپ کے بہت سارے جو کامنٹس ہیں, آمین, انشاءاللہ, سلام, ٹھیک ہے, علیکم السلام ٹو ایوری ون. اللہ آپ کو خوب خوب اجر عنایت کرے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے تھینک یو کہ بس پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں, آپ کے حلال رزق میں اضافہ کرے, اور بس امام زمان آپ سب کو اپنی کنیزوں میں شمار کرے. تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے, اسپیشلی جن مرحومین کا نام لکھا گیا ہے کامنٹس کے اندر, اور مرحوم میں ہیمانی فیملی کے مرحومین, وکیل فیملی کے مرحومین, مرحومہ نرگس بانو گبرانی, اور تمام وکیل وزیر فیملی, ہیمانی فیملی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.